الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اس وقت آپ کو سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 51 52 53 کا میں آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی تاکہ تم احسان مانو، شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کے اس کو باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ یہاں پہ اب اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، اس کے بعد آنے والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان کی گئی تھی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ عز و جل نے تورات عطا فرمائی اور وعدہ فرمایا کہ اس کے لیے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی۔ ان 40 دنوں میں وہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے بھی شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ 1 ماہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد وہ لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ صرف توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کا 12,000 کا لشکر اس شرک سے دور و نفور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی تشریف لائے تو قوم کی یہ حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں گناہ کا کفارہ بتایا۔ اب گناہ کا کفارہ کیا تھا؟ آیت نمبر 50 جو ہے اس میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اب تم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، اور تو اس نے تمہاری دعا قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ پھر آگے یہ فرمایا جا رہا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تمہاری توبہ کی صورت، باپ توجہ کریں کہ توبہ کی صورت کیا ہے، کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچڑے کی پوجا فرمایا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان کی معافی کی التجا پر
التجا کی اور اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور باقی سب بخش دیے گئے ہیں، یعنی قاتل اور مقتول سب جنتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا میسج جو ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی خدا کا پیغام دینے والا نہیں رہے گا، اور خدا کا پیغام اگر ہم اپنی اولادوں کو دین کے راستے پہ نہیں لائیں گے، تو لوگ آج بھی اور کل بھی اور نبیوں کے وقت میں بھی شرک کی طرف مرتکب ہو جاتے تھے، اور یہی ہمارا چناؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اور نائب کا کام ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ پیغام لوگوں کے اندر انڈیلتا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو آج بھی کل بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، میرے نبی بابا آدم سے لے کے یعنی کہ آقا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کا پیغام یہی تھا کہ شرک سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھیں، سنیں، سیکھیں، اس پہ تصور رکھا کریں کہ یہ آیت میرے لیے آئی ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے میسنجر اور پیغام ہے اللہ کا۔ تو ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان میں دین کے لوگ نکلتے جا رہے ہیں اور تم اپنے اولادوں کو خود کو دین کی جگہوں پہ دین کے راستوں پہ نہیں لے کے آؤ گے یا دین کی طرف نہیں آ رہے ہو، تو تمہارے درمیان شرک کا شبہ موجود رہتا ہے۔ اب آج آپ دیکھیں لوگ نیٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جگہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اور خود بھی ہم سچے کلام کی طرف لے کر آئیں، اور اب اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا پیغام ہمیں یہی دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نماز کی 2 صورتیں ہیں، جس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ الحمد شریف میں آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو، اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ہے، اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ دعا کروا دی گئی، اور سورۃ اخلاص جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید بتا دی گئی، جو قیامت تک اس کی تلاوت چلتی جا رہی ہے اور ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس آیت میں پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 51 سے 53 تک اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پوجا سے منع فرما کے رہتی دنیا تک کو یہ پیغام دیا اور بتایا کہ اپنے نفس کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنوں کو قتل کرو، مارو ان کو، اور ان کو اپنے نفس کا مجاہدہ رکھو، تو اس وقت 70,000 لوگ قتل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، جو چلے گئے ان کو بھی بخش دیا، جو موجود تھے ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک، بدعت، ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، اور ہم سب کو پروردگار صحیح دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ المدینہ اسلامک سینٹر آپ کے ساتھ ہے، اس کی بیل کو ٹچ کریں، کلک کریں، سبسکرائب کریں، اور کوشش کریں کہ ہم المدینہ کے چینل کے ساتھ چلیں۔ الحمدللہ یہ چینل آپ کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، اور قرآن کا پیغام لے کر نکل رہا ہے۔ قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد۔ ہم سب قرآن کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔